السلام علیکم کیو آر وائس چینل پہ خوش آمدید۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ حویلی نہیں کوئی قبرستان ہو، چاروں طرف موت کی سی خاموشی تھی۔ حالانکہ دن 4 بجے کا وقت تھا جب میں اپنے شوہر وقار اور 6 سالہ بیٹی سیر کے ساتھ یہاں پہنچی تھی۔ وقار کافی دیر سے بیل بجا رہے تھے مگر اندر بھیانک خاموشی کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ وقار اور میری ملاقات لندن میں ہوئی تھی۔ وقار کی طرح میرا آبائی وطن بھی پاکستان تھا۔ وقار وہاں ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ کب ہم محبت کے راستے پر چلتے، شادی کے بندھن میں باندھ گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ شادی کے بعد کئی بار وقار نے اپنے والد سے پاکستان آنے کی اجازت چاہی مگر ہر بار میرے سسر نے اسے منع کر دیا۔ مجبوراً شادی کے 7 سال بعد ہمیں بغیر بتائے یہاں آنا پڑا۔ وقار کے کہنے کے مطابق میری ساس بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی۔ میرے صرف 2 دیور اور سسر نوکروں کی فوج کے ساتھ رہتے تھے مگر یہاں آنے کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس حویلی میں کوئی انسان تو کیا کسی پرندے کا وجود بھی نہیں ہے۔ کیا ہم صحیح پتے پر آئے ہیں؟ میرا سوال سن کر وقار کا بیل کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ کیسی بات کر رہی ہو سلمہ؟ کیا کوئی اپنے گھر کو بھی بھول سکتا ہے؟ وقار کا جواب سن کر مجھے خاموش ہونا پڑا۔ ہمیں 10 منٹ سے زیادہ وقت ہو چکا تھا اور اس دوران وہ کئی مرتبہ بیل بجا چکے تھے۔ آخر کار اندر سے قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی جیسے کوئی ٹھہر ٹھہر کر چل رہا ہو۔ حویلی کے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا اور ایک 50-55 سال کا آدمی دروازے میں نظر آیا۔ غور سے دیکھنے پر مجھے پتہ چلا کہ یہ میرے سسر عظمت بیگ تھے۔ وقار کی تصویروں والی البم میں میرے سسر کی صحت کافی قابل رشک تھی مگر اب جو شخص ہمارے سامنے کھڑا تھا وہ بس سانس لینے کی بدولت زندہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور چہرے پر چھائی اداسی کسی مردے کے چہرے سے مشابہ تھی۔ کپڑے ڈھیلے ڈالے، ہاتھ کی ہڈیاں ابری ہوئی، رخسار ایسے تھے جیسے چہرے پر کھال منڈ دی گئی ہو۔ وقار بیٹا، کیا یہ تم ہی ہو؟ میرے سسر جو کافی دیر سے ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے بولے اور آگے بڑھ کر اپنے بیٹے سے لپٹ گئے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے بیٹا؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ وہ روتے روتے بار بار یہی جملہ دہرا رہے تھے۔ آپ اندر تو چلیے، وقار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خفت سے کہا۔ پھر میرے سسر ہمیں لیے حویلی میں داخل ہوئے۔ حویلی کا چپا چپا اپنی حالت دار پر نو کناں تھا۔ حویلی گو کافی شاندار تھی مگر صحیح دیکھ ریکھ نہ ہونے کی وجہ سے اجاڑ قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ حویلی کے احاطے میں لگے درخت سوکھ کر اپنی ہریالی سے سبکدوش ہو چکے تھے۔ دور تک پھیلے وسیع میدان میں جنگلی جڑی بوٹیاں اور جھاڑیوں نے اپنا تسلط جمایا ہوا تھا۔ عظمت بیگ صاحب ہمیں لیے حویلی کے اندرونی حصے میں چلے آئے۔ 2-3 غلام گردشیں عبور کرنے کے بعد ہم ایک ہال میں پہنچے جسے ڈرائنگ روم کی طرح سجایا گیا تھا لیکن کھانے کی ٹیبل کے علاوہ ہر چیز پر گرد کی ایک تہہ سی جمی ہوئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل کے گرد صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ میں نے ایک کپڑے کی مدد سے ایک صوفے کو جھاڑا اور ہم وہاں بیٹھ گئے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وقار نے تو کہا تھا کہ ہماری حویلی میں نوکر چاکر بہت ہیں مگر جب سے ہم یہاں آئے تھے میں نے عظمت بیگ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں عظمت صاحب نے 3 کرسیاں ڈائننگ ٹیبل کے سامنے رکھی اور کھانا لے آئے۔ بابا آپ نے کیوں تکلیف کی؟ سلمہ سے کہہ دیتے۔ نہیں بیٹا، ایک تو تم سب کافی تھکے ہوئے ہو اور دوسرے سلمہ بیٹی کو کچن وغیرہ کا پتہ نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میرے سسر چائے کا کہہ کر جانے لگے تو میں نے ساتھ چلتے ہوئے کہا آپ مجھے کچن دکھا دیں، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ میں نے اپنا وہم جان کر سر کو جھٹکا اور چائے کو آخری ابال دینے لگی۔ یکایک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کچن کا دروازہ میرے سامنے تھا، وہاں سے میں نے کسی کو اندر آتے نہیں دیکھا تھا مگر میرے پیچھے کوئی موجود تھا۔ یہ ایک اٹل حقیقت تھی۔ میں اس کی سانسوں کو اپنی گردن کے پچھلے حصے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سانسوں کے ساتھ گھراٹ نما آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی جانور غصے میں گھرا رہا ہو۔ میرا پورا بدن پسینے میں نہا گیا۔ میرے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔
خوف نے پوری طرح سے مجھے اپنے نادیدہ بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے سر کو گھماتی ایک جھٹکے سے پلٹی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ سانسوں اور گراٹوں کی آوازیں غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی چائے کپوں میں ڈالی اور کچن سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وقار نے مجھے پسینے میں نہائے ہوئے وحشت زدہ چہرہ لیے آتے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کا کپ انہیں پکڑاتے ہوئے کہا۔ بابا، حویلی کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ وہ سب نوکر چاکر کدھر گئے؟ اور دانش زیب وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہے؟ وقار نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اپنے والد سے پوچھا۔ عظمت بیگ کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے، جیسے وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی نمی مجھ سے چھپی نہ رہی۔ میرے سسر کوئی بات ہم سے چھپا رہے تھے۔ بیٹا وقار، تمہارے دونوں بھائی جہاں ہیں وہ خوش ہیں، اور تم بھی اگر یہاں سے چلے جاؤ تو خوش رہو گے۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم یہاں آئے، مگر اب میرا حکم ہے کہ تم جلد سے جلد واپس لندن چلے جاؤ۔ یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور تمہارے بیوی بچوں کے لیے بھی۔ ان کے لہجے میں دکھ اور تکلیف کا ایک سمندر تھا۔ بابا، پھر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اس حویلی سے میری کچھ یادیں جڑی ہیں۔ اتنا کہہ کر عظمت بیگ سیر کو پیار دے کر اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اور وقار نے اپنے رہنے کے لیے ایک کمرہ منتخب کیا، اسے تھوڑی سی ڈسٹنگ کے بعد سونے کے قابل بنایا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح سارے کمرے کی اچھی طرح صفائی کروں گی۔ اتنے میں عظمت بیگ رات کا کھانا ہمیں ہمارے کمرے میں دے گئے۔ ہم نے کھانا کھایا اور سیر کے سونے کے بعد کچھ باتیں کی اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ تھوڑی دیر تک وقار کی کھراٹوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، مگر نیند میری آنکھوں سے کافی دور تھی۔ مجھے رہ کر کچن والا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ وہ نہ ہو اس حویلی میں ضرور کچھ ہے جسے میرے سسر ہم سے چھپا رہے ہیں۔ رات 12:30 بجے کا وقت ہوگا۔ میں تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر سونے کی تیاری کرنے لگی کہ اچانک سسکیوں اور گراٹوں کی ملی جلی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں، جیسے کوئی شدید تکلیف اور دکھ میں ہو۔ رات کے اس وقت کون اتنے دکھ سے رو رہا ہے؟ یہی سوچ کر میں بستر سے اٹھی اور چپل پہن کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سسکیوں کی آوازیں ہوا کے دوش پر تیرتی میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی، اور میں غلام گردش میں چلتی اس آواز کا سراغ لگانے کے لیے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا تجسس اس وقت میرے خوف پر غالب آ گیا تھا۔ ایک موڑ مڑتے ہی میں ایک ڈیڈ اینڈ پر پہنچ گئی۔ میرے سامنے ایک کمرے کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ اندر جھانک کر دیکھا، کمرے میں ایک سایہ آتش دان کے پاس گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اس کے الگ سے سسکیوں اور گراٹوں کی ملی جلی آوازیں نکل رہی تھی۔ آتش دان میں آگ ڈال رہی تھی اور کمرے میں ہونے والی روشنی اسی آگ کی مرہون منت تھی۔ اس سائے نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی سسکیوں میں شامل گراٹوں کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ سایہ کسی مرد کا ہے یا عورت کا۔ اچانک میرے پیچھے سے کسی کے ٹھہر ٹھہر کر چلنے کی آواز پر میں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ میرے سسر عظمت بیگ تھے جو آہستہ آہستہ چلتے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ میرے پاس سے گزرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیند میں چل رہے ہوں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے آتش دان میں جلتی آگ نے زور پکڑ لیا۔ شعلے بلند ہو کر آتش دان کی اوپری سطح پر اپنا غصہ نکال رہے تھے۔ عظمت بیگ حسب معمول آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آتش دان کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر میرا اندازہ صحیح تھا تو کچھ بہت غلط ہونے والا تھا۔ میں اگلے لمحات کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں آواز دینے کے لیے منہ کھولا تو ایسے لگا جیسے میری آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی ہو۔ میں نے کافی کوشش کی مگر میرے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ میں نے دیکھا عظمت بیگ صاحب آتش دان کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے خود آگے بڑھنا چاہا مگر میں اپنی جگہ سے خود کو 1 انچ بھی لانے سے قاصر تھی۔ میرا پورا بدن ساخت ہو چکا تھا۔ میں سن سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی مگر نہ تو بول سکتی تھی نہ خود کو حرکت دے سکتی تھی۔ پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی میرے لیے سہانے روح تھا۔
عظمت بیگ بڑے آرام سے چلتے ہوئے آتشدان میں جا بیٹھے۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے جل رہے تھے، مگر میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ وہ آتشدان میں یوں بیٹھے تھے جیسے انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو رہی ہو۔ پھر وہ کوئلہ بن گئے۔ فضا میں گوشت اور بالوں کے جلنے کی بدبو پھیل چکی تھی۔ میرا جسم حرکت کرنے لگ گیا تھا۔ آتشدان میں آگ مدن پڑتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ سایہ میری طرف گھوما، میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں ایک دم ہی پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میری چپل میرے پاؤں سے نکل کر نہ جانے کہاں جا پڑی تھی، مگر مجھے اس وقت صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ میں دوڑتی ہوئی موڑ مڑی اور غلام گردش میں بھاگتی اندازے سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ خلاف معمول وہاں گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے دروازہ بند کرنا مناسب نہ سمجھا اور کپکپاتے ہاتھوں سے دیواروں کو ٹٹولتی اپنے بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ مگر سارا کمرہ گھومنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کمرہ مکمل طور پر خالی ہے۔ شاید ہڑبڑی میں مجھے اپنے کمرے کا اندازہ ٹھیک سے نہ ہوا تھا اور میں کسی اور کمرے میں گھس گئی تھی۔ یکایک دروازے کی چرٹ چرٹ سنائی دی اور پھر ایک دھماکے سے دروازہ بند ہو گیا۔ میرے بدن کے سارے مسام پسینہ اگلنے لگے۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو گیا۔ گپ اندھیرے میں وہی مخصوص گراٹیں اور سانسوں کی آوازیں سنائی دی جو میں پہلے بھی کچن میں سن چکی تھی۔ میری ٹانگیں خزاں اور رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ یا خدا، کہاں پھنس گئی میں، تو میری مدد فرما۔ میرے منہ سے غیر ارادی طور پر یہ الفاظ نکلے۔ میں لرزتے وجود کے ساتھ اندازاً دروازے کی طرف مڑی، مگر دروازہ وہاں نہیں تھا۔ میں دیواروں کے ساتھ چلتی سارے کمرے میں گھومتی رہی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کا دروازہ ہو ہی نہ۔ اچانک مجھے اپنے گلے پر 2 سخت دانتوں کے لمس کا احساس ہوا جو پیچھے سے میری گردن پر جم چکے تھے۔ وہی مخصوص سانسیں مجھے اپنے سر کے پچھلے حصے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا۔ سرد ہاتھوں کا دباؤ میری گردن پر بڑھتا گیا۔ میری چیخیں حلق میں دفن ہونے لگی۔ میرے آواز میرا ساتھ چھوڑنے لگے۔ مجھے لگا بس یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ پھر میرے ذہن پر اندھیروں کی یلغار ہونے لگی۔ بند ہوتی آنکھوں سے میں نے دروازے کو کھلتا دیکھا۔ کوئی بھاگ کر اندر آ رہا تھا اور پھر میں ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ دل کافی چڑھ آیا تھا۔ رات والے واقعات یاد آتے ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ میں نے اس خیال سے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ باہر سے آتی آوازوں سے لگتا تھا جیسے حویلی میں بہت سے لوگ چل پھر رہے ہیں۔ میں اٹھی اور باہر جا کر دیکھا تو واقعی حویلی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ وقار مجھے دیکھتے ہی میری طرف بڑھے۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، باہر کیوں آئی؟ ان کی آواز سے لگتا تھا وہ روتے رہے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی۔ وقار، مجھے لگتا ہے اس حویلی میں کچھ غلط ہے۔ رات میں نے عجیب خواب دیکھا تھا۔ میں نے انہیں بتایا تو وہ عجیب نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ یہ کل رات کی بات نہیں، تمہیں بے ہوش ہوئے آج 3را دن تھا، اور جسے تم خواب کہہ رہی ہو خواب نہیں حقیقت تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تم اس کمرے میں کیسے پہنچی۔ تمہاری چیخیں سن کر میں جاگا تھا اور جب میں وہاں پہنچا تو تم وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ پوری حویلی میں گوشت کے جلنے کی بو سے جب میں ایک اور کمرے میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ بابا، اتنا کہہ کر وقار کی آواز بھرا گئی اور وہ رونے لگے۔ ہمیں جلد سے جلد اس حویلی کو چھوڑنا ہوگا، میں نے وقار کو دلاسا دینے کے بعد کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، جو لوگ بابا کے فوت ہونے پہ تعزیت کے لیے آئے ہیں وہ بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے دادا آفتاب اور میرے دونوں بھائی بھی میرے بابا کی طرح آتشدان میں جا بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں بابا نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی۔ وقار کی پلکیں ایک بار پھر بھیگنے لگی تھی۔ تو پھر ابھی نکلتے ہیں، میں نے کانپتی آواز سے کہا۔ نہیں، آج بدھ ہے اور کل بابا کی باقی رسومات سے فارغ ہو کر ہم چلے جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وقار باہر نکل گئے۔ ممی، دادا جی کدھر چلے گئے ہیں؟ سحر کی آواز پر میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ ان ہنگاموں میں سحر کو تو ہم نے یکسر فراموش کر دیا تھا۔ ویسے بھی عظمت بیگ سارا دن سحر کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ سحر کے آنے سے ان میں جیسے جینے کی امید جاگ گئی تھی۔ سحر کو بھی ان سے لگاؤ سا ہو گیا تھا، مگر اب میں اسے کیا بتاتی کہ اس کا دادا وہاں جا چکا ہے جہاں سے آج تک کوئی نہیں لوٹا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل معمول کے مطابق گزر گیا۔ رات ہوئی تو ایک اور انجانے خوف نے پھر سے میرے دل پر تسلط جما لیا۔
نہ جانے آج رات کیا ہونے والا تھا۔ ایک وہم، ایک اندیشہ تھا جو میرے دل کو الائے دے رہا تھا۔ فکروں اور سوچوں میں گری، نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میری آنکھ نامعلوم وجہ سے کھلی تھی۔ تقریباً آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ میں نے پہلو بدلا تو وقار بیڈ پر موجود نہیں تھے۔ ایک ہولناک خیال کے آتے ہی میں کمرے سے نکلی اور بھاگتی ہوئی اسی ڈیڈ اینڈ کی طرف بڑھی، مگر مجھے شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ غلام گردش میں گوشت اور بالوں کے جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور دور سے ہی آتش دان کی جلتی آگ میں وقار جلتے نظر آ رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر کسی تکلیف کے آثار نہیں تھے۔ میرے ذہن پر تاریکی چھاتی چلی گئی، دل نیچے گرتا محسوس ہوا اور پھر میرے تمام احساس ختم ہو گئے۔ میں نہ جانے کب تک فرش پر بے ہوش پڑی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات ابھی باقی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وقار کی لاش کوئلہ بنی ہوئی تھی، آتش دان میں اسی پوزیشن میں پڑی تھی، وہ سایہ ابھی وہی بیٹھا تھا۔ میرے خوف پر میرا غصہ غالب آ گیا۔ مجھے پرواہ نہیں رہی کہ وہ کوئی مابرائی مخلوق ہے یا کوئی جی بھوت بدروح۔ میں نے غصے سے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور کیوں ہمارے ساتھ ایسا ظلم کر رہے ہو؟ پہلی بار اس سائے نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گی۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے سلمیٰ، مگر میں آفتاب احمد کی نسل میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اگلی باری تمہاری بیٹی کی ہے، تب جا کر میرا انتقام پورا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں اندر تک لرز گئی۔ مگر میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ تم میری بیٹی کو کچھ نہیں کر سکتی، میں نے غصے سے جواب دیا۔ میرے بیٹے کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اور ہاں تم مجھے روک نہ سکو گی اور نہ ہی یہاں سے جا سکو گی۔ کل رات تمہاری بیٹی کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور سحر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ سحر کو کھانا کھلا کر میں نے نماز ادا کی اور رو رو کر خدا سے اپنی بچی کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ اب میرے جینے کا واحد سہارا وہی تھی۔ عظمت بیگ کی آخری رسومات کے لیے آئے لوگوں نے وقار کی تدفین کی اور بڑے بوڑھے بزرگوں نے مجھے جلد سے جلد حویلی چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ شام ہوتے ہی میں نے سحر کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ رات کے 10 بجے تک وہ سو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے خوف و اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 12 بجے وہی سسکیوں اور گراٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ میری بیٹی کو بخش دو، خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرو، میں نے سحر اور اس کے درمیان میں آتے ہوئے کہا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، آج میرا انتقام پورا ہو جائے گا اور تمہاری بیٹی کا اس دنیا میں وقت بھی۔ اس کی آواز میں ایک گرج تھی، مگر حیرت انگیز طور پر سحر بے خبر سو رہی تھی۔ پھر وہ سحر کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آخر مجھے بے اولاد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں چلائی تو وہ رک گئی اور بولی، یہ تمہاری بیٹی ہے اور آفتاب احمد کی نسل سے ہے۔ میرے راستے میں مت آؤ ورنہ تمہارا انجام بھی اچھا نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے، اس کے لہجے میں درندگی تھی۔ میری کوشش بیکار ہو گئی تھی، لیکن اب یوں خاموش بھی تو نہیں رہ سکتی تھی، لہذا میں نے آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں تمہاری مانتا کا واسطہ، تمہیں تمہارے بچے کا واسطہ۔ اور پھر میں نے اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ جیسے ساکت ہو گئی۔ خدا کے لیے میری سحر کو میری دامن میں ڈال دو، خدا کے لیے اسے کچھ مت کہو۔ کیا کسی ماں کی گود اجاڑ کر تمہاری روح کو سکون مل جائے گا؟ اسے اپنی اولاد سمجھ کر چھوڑ دو، پلیز رحم کرو، تمہیں ایک ماں کے بہتے آنسوؤں کا واسطہ۔ اتنا کہہ کر مزید بولنے کی طاقت مجھ میں نہ رہی۔ میں وہی اس کے قدموں میں سر جھکائے بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ اٹھ جاؤ سلمیٰ، تم جیتی میں ہاری۔ آج ایک ماں کے انتقام کو دوسری ماں کے آنسوؤں نے دیر کر دیا۔ جاؤ خوش رہو تم دونوں۔ پھر میرے پوچھنے پر اس نے اپنے اوپر ہوئے ظلم کی روداد سنائی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ آفتاب احمد عظمت بیگ کے والد بہت عیاش پرست تھے۔ اس روح نے اپنا نام فرحانہ بتایا تھا۔ ایک دن فرحانہ پر آفتاب احمد کی نظر پڑی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ بےہودہ کلمات کہے۔ فرحانہ نے آفتاب احمد کو تھپڑ دے مارا۔ آفتاب احمد اس وقت تو چپ چاپ حویلی چلے آئے، مگر پھر اپنے کارندوں کو بھیج کر فرحانہ کے 5 سالہ بیٹے اور فرحانہ کو اغوا کر لیا۔
آفتاب امن نے فرحانہ کے سامنے اس کے بچے کو جلتے ہوئے آتش دان میں ڈال دیا۔ فرحانہ یہ سب دیکھ کر پاگل ہو گئی اور ایک دن اسی پاگل پن میں ٹرین کے نیچے آ کر ماری گئی، مگر اس کی روح اپنے اور اپنے بچے کے انتقام کے لیے بے چین تھی۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے آفتاب احمد کے تمام وارثوں کو اسی طرح آتش دان میں جلا دیا جس طرح اس کے بچے کو آفتاب احمد نے جلایا تھا۔ اس کے جانے کے بعد پھر اس حویلی میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا اور میں اور میری بچی اب خوشی سے اسی حویلی میں رہ رہے ہیں۔